ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلا ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا. قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس شخصیت دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا وا انہوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تو بعد ساری امت دے اندروں افضل اعلیٰ ہون دا شرف حاصل ہے جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نبوت تو بعد 43 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال زندگی مبارک گزاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر غزوے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی رہے نے.
جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد خلافت کا منصب سانبھیا، تو زکوٰۃ انکار اور ختم نبوت جیسے خطرناک فتنیاں دا سر کچل دیتا۔ سابقون اولون عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دا پہلا نمبر ہے، جنہاں دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس شخصیت دے چند فضیلت اور اہمیت دے حوالے دے نال انہاں دے مناقب بیان کرنا چاہنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جو لقب صدیق ملیا ہے، صدیق لقب کوئی معمولی لقب نہیں، بڑا اونچا اور بڑا سچا نام ہے صدیق۔ یہ لقب سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر دے اندروں یہ لقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ملیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو بعد سب تو اچا سب تو سچا جڑا منصب ہے وہ صدیقین دا منصب ہے، یعنی کہ نبیاں تو بعد صدیقین دا منصب، اور وہ بھی سید ولد آدم دی زبان اطہر دے اندروں ملیا ہے۔ کتاب و سنت دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہت زیادہ فضائل نے، لیکن میں اپنے ناقص علم دے مطابق طالب علم ہون دی حیثیت دے نال چند مناقب اور چند فضیلتاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ صدیقین دا لقب بہت افضل اور اعلیٰ اور مقام والا مرتبہ ہے، مرتبے والا لقب ہے۔ اس دی وجوہات کی ہے؟ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں حق لے کے آیا، سچ لے کے آیا، سلام لے کے آیا، ایمان لے کے آیا، تو سارے نے مینوں جٹلا دیتا سی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو، اسلام نو، ایمان نو فرمایا صادقہ تہاں سچی بولیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سلام اور ایمان دوتے بعد نے شک کیتا اور بعد نے جٹلا دیتا، بعد نے کئی تردد کیتے، بہانے ڈھونڈے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت نے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے فوراً ایمان بات سنی اور ایمان لائے۔ والذین جاؤ کا بالصدق، تو مراد مفسرین دے نزدیک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کے آئے نے، وصدق بہی دی تفسیر، تو مراد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ تصدیق کی تھی، جنہ سچ منیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے بات شک و شبہ تو بغیر ایمان لائے۔ اور دوسری حدیث اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سلسلہ صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سارے نبیاں دیاں جنیاں بھی امتاں نے، اے بھی امت اور دیگر انبیاء دیاں بھی امتاں دے لوگاں دا ایمان ایک پاسے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ایک پاسے۔ اے معمولی بات نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان پوری دنیا دے امت دے لوگاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہے۔ اے بات اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا قول ہے، وہ فرماندے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان نماز اور روزے دی وجہ تو نہیں سی کہ نمازاں پڑھتے ہیں روزے رکھتے، جی میں دیگر لوگ نمازاں پڑھتے نہیں، دیگر لوگ روزے رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ مقام اور مرتبہ صدیقین دا اور اچے ایمان دا انہاں دی سچائی دی وجہ تو ملیا ہے، بہادری دی وجہ تو ملیا ہے، شجاعت دی وجہ تو ملیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان انتہائی قوی مضبوط ایمان سی۔ اس دے اتے مثال سن لو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان کتنا مضبوط سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے اتے کتنا یقین سی، کتنا پختہ ایمان سی۔ آج تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات کلمہ گو سوندے نے، چونکہ چنانچہ بہانے ڈھونڈتے رہندے نے کہ کسی طرح کوئی شک شبہ دی والی بات چل جائے تو اسی اس حدیث دے انکاری بن جائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے اوتے کتنا یقین، کتنا ایمان سی۔ اس دی مثال ہے سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے معراج کرایا۔ سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام علی المسجد اقصی الذی بارکنا حولہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جو سفر ہے، جو پیدل سفر ہے، اینو سرا کیا جاندہ ہے۔ مسجد حرام تو لا کے مسجد اقصی تک جو سفر ہے انہوں سرا کیا جاندہ ہے، اور مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان، پانچواں، چھواں، ستواں آسمان، سدرۃ المنتہا تک اینو معراج کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتوں تک اللہ نے چاہیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ستویں آسمان تو اتے واپس آئے مسجد اقصی تو مسجد حرام تک آئے،
چند گھنٹیاں دے اندر آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تے مکے دے قریش مکہ کٹھے ہوئے. انہوں نے جدو یہ خبر ملی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس نبی دے اتے ایمان لے آئے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے، تو آندے نے کہ میں چند گھنٹیاں دے اندر، چند لمحات دے اندر مسجد اقصی تو مسجد حرام تو مسجد اقصی اور مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک سارے آسمانہ دی سیر کر کے آئے گئے ہیں. تو اج موقع ہے وے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ بات کہنے ہیں. یہ گل منل جو نہیں آتی کہ ہاڑے کو سواریاں موجود نے، سہولیات موجود نے، لیکن اسی بھی مکے تو مسجد اقصی تک جان واسطے وقت چاہیے، کافی وقت لگتا ہے، بڑی لمبی مسافت ہے. ہاڑے کو سواریاں موجود نے، سہولتاں موجود نے، اس دے باوجود اساں یہ گل نہیں کہی. لیکن انہاں دا جس ابو بکر صدیق دا جڑا نبی ہے وہ یہ بات کہہ رہے کہ میں چند لمحات دے اندر 7 آسمانہ دی سیر کر کے تو پھر واپس آ گیا مکے دے اندر. مشرکین مکہ کٹھے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہویا. فرمایا ابو بکر ایک بات سنی مشرکین مکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو تنز دے طور تے بلا رہے. ابو بکر ایک بات سنی فرمایا کی؟ فرمایا ایتھوں مسجد حرام تو لا کے مسجد اقصی تک جان تک کتنا کو سفر ہے، کتنا کو فاصلہ ہے؟ فرمایا واہ فاصلہ ہے، واہ سفر طے بن جاتا، واہ دنوں دا سفر ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے نے جس نبی دا تو کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ آندہ کہ میں چند لمحات دے اندر مسجد حرام تو لا کے جب مسجد اقصی تک اور 7 آسمانہ دی سیر کر کے آ گیا. کیا تیرے یہ گل منل دے اندر آندے ہی ہے؟ فرمایا بات کنے کی آخی، یہ بات گل کی تھی کنے میں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ آندے نے جس دا تو بات کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے لمحات دے اندر ایک کام کر رہا ہوں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سادہ کا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا حق تو علاوہ کوئی بات نہیں کہی. یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے اتے اتنا پختہ یقین کہ مشرکین مکہ سیدنا ابو بکر صدیق نو ہلانا چاہتے ہیں، اس بات دے اتوں پھیرنا چاہتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت ایمان کی کہہ رہا ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی حق کہہ رہے ہیں، حق تو علاوہ کوئی بات نہیں کہتے. اب باریاں کھول دے بیٹا. دوسرا واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان قوی مضبوط ایمان دا واقعہ. رومی یہ جو رومی قوم سیاں یہ عیسائی سن، اہل کتاب سن، اور انہاں دے مدِ مقابل ایرانی ایک بہت بڑی مضبوط قوم سی. انہاں دیاں اکثر جنگاں رومیاں دیاں اور ایرانیاں دیاں ہوندیاں رہندیاں سن.
تو جنگ ہوئی روم دی اور ایران دی جنگ آپس دے اندر ہوئی. رومی جڑے سن اہل کتاب سن سائی سن اور ایرانی جڑے ہن وہ آتش پرست سن اگ دی پوجا کرنے والے سن. تو مسلمان بھی اہل کتاب نے یہ قرآن والے نے وہ انجیل والے نے. وہ جنگ ہوئی تے ایرانیاں نے رومیاں نو شکست دیتی اور تانا رکھیا مینا مارن لگے مسلمانوں کو تھی بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب نے انہوں شکست دیتی ہے لہذا تسی بھی کمزور ہو تو تاڑے اہل کتاب رومی بھی کمزور نے اہی طاقتوار ہاں اسی بہادر قوم ہاں. یہ بات کہی تو او تو اللہ پاک دی طرفوں اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وحی نازل ہوئی الف لام میم غالبات روم کہ ایک وقت آئے گا رومی جڑے نے غالب آ جائیں گے ایرانیاں دے اتے کیونکہ جنگ ہار چکے سن. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اس بات علم ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے وحی آ گئی اللہ دی طرفوں کہ رومی غالب آؤں گے ایرانیاں دے اتے. اس وقت حرام نہیں سی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دی وحی لفاظ اللہ دا حکم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آ رہے نے اتنا پختہ ایمان. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیاں دے نال شرط لگا لی کہ ایک وقت آئے گا تانوں شکست ہوئے گی رومی جڑے نکلاڑے اتے غالب آ جائیں گے جنگ جیتیں گے. ایک وقت آئے گا بے سنین 1 سال تو لا کے 10 سال تک بولیا جاندہ عربی دے اندر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال دی شرط لگا لی کہ 7 سالاں دے اندر ایک وقت آنا ہے رومیاں نے ایرانیاں دے اتے غالب ہونا ہے. کیوں شرط لگائی؟ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان اتنا قوی ایمان سی اتنا مضبوط ایمان سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے فرشتہ وحی لے گیا اللہ دا حکم کہ رومیاں غالب ہونا ہے. شرط لگا لی وہی وقت گزر گیا. 7 سال بعد رومی جڑے نے ایرانیاں دے اتے غالب آگے فتح نصیب ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط جیت کے کیوں جی دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اتے قرآن دے اتے جبریل دے اتے اللہ دے اتے بڑا مضبوط اور قوی ایمان سی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان کتنا قوی ایمان سی کتنا مضبوط ایمان سی. اللہ اکبر. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقہ کرن دا حکم دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نو صدقہ کرو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دنوں دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر مال پیا سی تے دل دے اندر خیال لے ہوندے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج وہ موقع آج وہ وقت ہے آج وہ دن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے دا حکم دیتا ہے تے میرے گھر دے اندر مال بھی موجود ہے. آج وہ دن ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ تو نیکیاں دے اندر صدقے دے اندر اگے وਧ جانا. اج موقع ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن دے اتے گھر دے اندر گئے. گھر دے اندر مال موجود سی. ادھا مال لیا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر رکھ دیتا. ٹھیر لا دیتا ادھا مال. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے مال لین. گھر دا جتنا بھی مال سی سارا مال لیا کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر رکھ دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر جی اے دسو کی لے کے آئے تو کی چھڑ کے آئے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دا ادھا مال لیا کے تہاڈے قدماں دے اندر نشاور کر دیتا اللہ دے رستے دے اندر دے دیتا ہے تے ادھا گھر چھڈ آئے ہیں. فرمایا ابو بکر جی کی لے کے آؤ تو کی چھڑ کے آئے ہو. سیدنا ابو بکر صدیق بولے کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دا سارا مال لیا کے تہاڈے قدماں دے اندر نشاور کر دیتا ہے. فرمایا ابو بکر جی گھر کی رکھ کے آئے ہو گھر کی مال چھڑ کے آئے ہو. فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا ہوں. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق لگے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت گھر دے اندر رکھ کے آیا ماں سارا مال لیا کے تہاڈے قدماں دے اندر نشاور کر دیتا ہے. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے آکھن لگے ابو بکر اے بزرگ ہی نے اے بابے عری نے. میں کدی بھی زندگی دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو نیکیاں دے اندر اگے واد ہی نہیں سکتا. اے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اے منصب تے مقام تے مرتبہ کیوں ملیا ہے؟ صدیقین دا لقب ملیا ہے. شجاعت بہادری دے لقب اللہ پاک دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں فرمائے نے. سیدنا اب اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے اتے چڑھے نے. ہرا پہاڑ جڑا ہلنا شروع کر دیندا ہے انج کر کے ہلدا جھومدا ہے پہاڑ ہلنا شروع کر دیندا ہے. تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ دے اتے قدم مار دے نے. فرمایا پہاڑ رک جا تینوں نہیں پتا تیرے اتے ایک نبی تے ایک صدیق تے دو شہید کھڑے نے. پہاڑ جڑا تھم جاندا ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ دے اوتے سن تے صدیقین تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل تے مناقب کتاب و سنت دے اندر بے شمار مذکور نے بے شمار درج نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نہ جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں نے جتنے بھی غزوات ہوئے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہم سفر رہے نے. حتیٰ کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھڑ کے مدینہ تو منورہ ہجرت کیتی ہے تے تامی گارے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی بھی سفر کوئی حضر ایسا نہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نہ ہوئے. اور میرا ویر میرا برادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے اتے تانو تشریح کرن تو پہلوں اے شخصیت حسی دی طرح غور و فکر کرو. انہاں دی فضیلت دے اتے غور کرو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیقین دا منصب بھی بڑا اونچا ہے. کتنا اونچا ہے کہ نبیاں تو بعد سب تو اونچا منصب سب تو اونچا درجہ اعلیٰ تے عرفہ وہ ہے صدیقین دا. تے صدیقین دا لقب سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت والے زبان دے اندروں صدیقین دا لفظ دیتا ہے. اس واسطے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کئی مقامات دیتے کئی جگہ دیتے کیا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. جڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دے اتے شک کرے گا، وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، وہ جنتی ہوندہ سرٹیفکیٹ کہ آج دنیا دے اتے جتنے بھی نیک لوگ نے، جتنے بھی بزرگ نے، جتنے بھی شیخ الحدیث نے، جتنے بھی قرآن کرام نے، جتنے بھی نمازی نے، جتنے بھی حاجی نے، کوئی کہہ سکتا میں جنتی ہوں؟ کوئی شاہ کو غدا کہہ نہیں سکتا کہ میں جنتی ہوں. اور میرا ویر، میرا برادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان دے اندر کیا دیتا ہے، ابو بکر جنتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے، او ہستی نے جڑے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نہ ہم سفر نے، بلکہ کائنات دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسے نو دوست بنانا ہوندا، میرا دوست میرا ولی اللہ پاک نے، اگر میں دنیا دے تے کسے نو دوست یا ولی بنانا ہوندا، دلی دوست بنانا ہوندا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بناندا. یہ ہے مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا. اللہ دے حضور دعائے اللہ نو کما حق ہو صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت فضیلت سن کے سمجھ کے صحیح معنی اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے اسلام دے، خاتمہ بالایمان فرمائے. السلام علیکم.